آئیے اب مولانا عبد المصطفیٰ حشمتی رودولوی صاحب قبلہ کا بیان سماعت فرمائیں، جس کا عنوان ہے تبلیغی جماعت کا پوسٹ مارٹم نمبر 2۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقد قال اللہ تبارک تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ امام اہل سنن، فخر زمین و زمن، مجدد اعتمادیہ، مؤید ملت طاہرہ، آیت من آیات اللہ، سرکار اعلی حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ قصید نور میں فرماتے ہیں، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بالا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بالا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مست بو ہے بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ نور کا، اور ناریوں کا دور تھا جل جل رہا تھا نور کا۔ یا رسول اللہ، ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا، آئی بدعت چھائی ظلمت رنگ بدلا نور کا، آئی بدعت چھائی ظلمت رنگ بدلا نور کا، ماہ سنت مہر طلعت لے لے بدلا نور کا، اور جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا، کاف گیسو ہاں دہن یا ابرو آنکھیں عین سواد، کاف گیسو ہاں دہن یا ابرو آنکھیں عین سواد، کاف ہاں یا عین سواد ان کا ہے چہرہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ یا رسول اللہ، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو اہل نور تیرا سب گھرانہ نور کا، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی تیری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا۔ جہاں تاریک تھا ظلمت کدا تھا سخت کالا تھا، جہاں تاریک تھا ظلمت کدا تھا سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا، ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبہ کے منبر سے، کتنے میں صدا آئی عبداللہ کے گھر سے، مبارک ہو کہ ختم المرسلین تشریف لے آئے، جناب رحمت للعالمین تشریف لے آئے، پسند انداز یکتائی بغایا شان زیبائی، امی بن کر امانت آمینہ کی گود میں آئی، سلموا یا قوم بل صلوا علی صدر الامی، مصطفیٰ ما جاء الا رحمت للعالمین، نگاہ اس کو مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، شہریار حرم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کے دولہ مصطفیٰ جان رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں عقیدت و احترام سے درود و سلام کے نظریں پیش کریں، پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ لائق مبارکباد ہے اس محلے کے خوش عقیدہ سنی مسلمان جنہوں نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جشن ولادت کی خوشی میں اس پاکیزہ محفل میلاد شریف کا انعقاد کیا۔ پروردگار عالم اپنے محبوب کی مقدس محفل میلاد کو قبول فرمائے، اس میں ہماری آپ کی حاضریوں کو قبول فرمائے، اور اس محفل میلاد کو آپ کے لیے ہمارے لیے اور پورے عالم اسلام و سنیت کے لیے مبارک فرمائے۔ جنت الفردوس کی دل میں تمنا ہے اگر، جنت الفردوس کی دل میں تمنا ہے اگر، دھوم سے مل کر مناؤ عید میلاد النبی۔
ہوئے برباد وہ گھر جس میں تیری یاد نہ ہو، یا رسول اللہ ہوئے برباد وہ گھر جس میں تیری یاد نہ ہو، اجڑے وہ شہر جہاں محفل میلاد نہ ہو، رہے آباد وہ گھر جس میں ہو میلاد کی محفل، رہے آباد وہ گھر جس میں ہو میلاد کی محفل، نہ ہو ذکر نبی جس میں وہ گھر ویران ہو جائے۔ یہ ربیع النور کا پاکیزہ مہینہ ہے، میلاد مصطفیٰ کی مقدس تاریخیں اور بزم مصطفیٰ میں ہماری حاضریاں، رب قدیر ہمیں اس پاکیزہ محفل میں مقبول حاضریاں نصیب فرمائے۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے مثل فارس زلزلے ہوں نزد میں ذکر آیات ولادت کیجئے اور غیر سے چل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ حضرات، آج کی یہ میری پہلی تقریر، اللہ اور رسول نے چاہا تو انشاءاللہ تبارک تعالی کل سے باضابطہ آپ تقریریں سماعت فرمائیں گے۔ کوشش ہوگی عقیدے کی اصلاح کے تعلق سے بھی گفتگو ہو، عمل کے اصلاح پر بھی گفتگو ہو، عظمت رسالت کے تعلق سے بھی کچھ باتیں کی جائیں۔ آپ اگر وقت کی پابندی کے ساتھ یہاں تشریف لائے تو ایمان تازہ ہوگا، عقیدہ نکلے گا، روح میں توانائی پیدا ہوگی۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن پاک کی بڑی مشہور و معروف آیت پڑھی ہے۔ بظاہر آیت کریمہ بہت مختصر سی ہے، لیکن ایک انسان اگر یہ طے کر لے کہ ہمیں اس آیت پر عمل کرنا، تو زندگی کے کسی موڑ پر اس سے کوئی غلط کام ہو ہی نہیں سکتا۔ کیسے؟ اللہ فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ، میرا نبی جو تمہیں دے اسے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور میرا نبی جس سے تمہیں روکے اسے رک جاؤ۔ اب آپ نے اگر یہ طے کر لیا کہ ہمیں لینا وہی ہے جو رسول اللہ دیں گے، رکنا وہی ہے جہاں سے نبی روکیں گے، تو زندگی میں کبھی کوئی غلط کام ہو ہی نہیں سکتا۔ مثال کے طور پر آپ کوئی چیز کھانا چاہے تھے، جیسے جیسے لقمہ آپ کے ہونٹوں کے قریب آیا، آپ کے ذہن نے کہا کہ تم نے طے کیا ہے لینا وہی ہے جو رسول دیں گے، اور یہ جس چیز کو تم کھانے جا رہے ہو اس کے کھانے سے تمہارے پیغمبر نے روکا تو وہ منہ کرنے والا نہیں بنے گا، اس لیے کہ طے کیا جا چکا ہے لینا وہی ہے جو جناب رسول اللہ دیں گے۔ آپ کوئی چیز پینا چاہتے، جیسے جیسے جام ہونٹوں کے قریب آیا آپ کے ذہن نے کہا کہ طے کیا گیا ہے لینا وہی ہے جو نبی دیں گے، اور یہ جس چیز کو پینے جا رہے ہو اس کے پینے سے نبی نے روکا ہے تو جام پھینک دیا جائے گا، سراہی توڑ دی جائے گی، میخانہ ڈھا دیا جائے گا، اس لیے کہ طے کیا جا چکا ہے کرنا وہی ہے جو نبی حکم دیں گے، اور رکنا وہی ہے جہاں سے رسول اللہ روکیں گے۔ آپ کوئی چیز دیکھنا چاہتے، جیسے جیسے منزل قریب آئی آپ کے ذہن نے کہا نادان، یہ جس چیز کو تو دیکھنے جا رہا اس کے دیکھنے سے تیرے نبی نے روکا ہے تو قدم بوجھل ہو جائے گے، اس لیے کہ طے کیا جا چکا ہے کرنا وہی ہے جو نبی کہیں گے، رکنا وہی ہے جہاں سے نبی روکیں گے۔ اللہ کہتا ہے میرا نبی جو تمہیں دے اسے لے لو اور جس سے منع فرمائے اسے رک جاؤ۔ اب یہی پر میں آپ کا ذہن چاہوں گا، آج نگر نگر ڈگر ڈگر، قریہ قریہ شہر شہر، گاؤں گاؤں دیہات دیہات، کچھ لوگ گھوم گھوم کے کہتے ہمیں جو لینا ہوگا اللہ سے لے لیں، ہمیں جو مانگنا ہوگا اللہ سے مانگیں گے۔ غیر اللہ کے پاس جانا صرف، نبی اور رسول کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلانا ناجائز، ولیوں کے دربار میں دامن پھیلانا ناجائز۔ ہمیں جو لینا ہوگا اللہ سے لے لیں گے، مگر قربان جاؤ تم کہتے ہو ہمیں جو لینا ہوگا اللہ سے لے لیں گے، اور وہ دینے والا پروردگار کہتا ہے تمہیں وہی لینا پڑے گا جو میرا مصطفیٰ تمہیں دے گا۔ یہ آیت کریمہ غیبی تماشا، تم نے کہا تھا ہمیں جو لینا ہوگا اللہ سے لیں گے، مگر اس دینے والے پروردگار نے کہا ہے تمہیں وہی لینا پڑے گا جو میرا مصطفیٰ تمہیں دے گا۔
تو سوال یہ پیدا ہوتا دیتا کون جو خالی ہاتھ ہو، جیب خالی ہو، پھٹیچر ہو، اگر وہ کچھ دینا چاہے تو کسی کو نہیں دے سکتا، دے گا وہی جس کے پاس ہوگا۔ اب آج لوگ کہتے ہیں رسول کے پاس کچھ نہیں، معاذ اللہ، اللہ کہتا میرا نبی جو دے اسے لے لو، ہم نے کہا میرے مولا تو نے کہا میرا نبی جو تمہیں دے اسے لے لو، اور آج وہابی کہتا ہے رسول کو کوئی اختیار رکھے تو اب نبی سے ہم کیا لیں گے، نبی ہمیں کیا دیں گے؟ تو اللہ فرماتا ہے ارے کچھ کی بات کرتے تھو، نبی کی تو شان یہ ہے انا اعطیناک کل کوثر، اے میرے محبوب میں نے تمہیں کوثر کا خزانہ عطا کر دیا، کچھ نہیں، اللہ کہتا میں نے کوثر کا خزانہ عطا کر دیا۔ ہم نے کہا مولا ہم سے تو کہا جو نبی دے اسے لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ، نبی سے فرمایا میں نے آپ کو کوثر کا خزانہ دے دیا، لیکن ہم اگر خالی دامن تیرے نبی کی بارگاہ میں پھیلائیں تو ایسا نہ ہو کہ تیرا محبوب ہمیں محروم لوٹا دے۔ تو اللہ فرماتا ہے کیا تم نے سنا نہیں ہے ہم نے اپنے محبوب سے کہا ہے وہ ہم مسائل فلا تنہر، اے میرے محبوب یہ جب میرے بندے اور تمہارے امتی تمہاری بارگاہ میں خالی چھولیاں لے کے آئے، خالی دامن پھیلائے، خالی ہاتھ پسارے تو انہیں محروم نہ لوٹائیے گا، انہیں چھڑکیے گا نہیں، انہیں مالا مال کر دیجیے گا۔ جبھی تو اعلیٰ حضرت کہتے تھے، مجدد دین و ملت کہتے ہیں، عاشق رسول کہتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے سے بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور سرکار کی تو شان یہ ہے کہ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا خود بھیگ دے اور خود کہے مگتا کا بھلا ہو۔ کیوں اپنی گلی میں وہ روادار صدا ہو جو بھیگ لیے راہ گدا دیکھ رہا ہو؟ جبھی تو کسی کہنے والے نے کہا ہے خالق کے کل نے آپ کو مالک کے کل بنا دیا، دونوں جہاں ہے آپ کے قبض و اختیار میں سے۔ قریب ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہاتھوں بھرے خزانے، بتاؤ اے مفلسوں کے پھر کو تمہارا دل اضطراب میں ہے۔ اللہ کہتا ہے میرا نبی جو تمہیں دے اسے لے لے، اور جس سے منع فرما اس سے رک جاؤ۔ سوال یہ پیدا ہوتا کہ میرے پروردگار جو کچھ تجھے دینا تھا ڈائریکٹ تو نے کیوں نہیں دے دیا؟ تو قادر مطلق ہے، اگر چاہتا تو ہمیں ڈائریکٹ ادا کر دیتا، یہ بیچ میں تو نے نبی کا وسیلہ کیوں کر دیا، اپنے نبی کو واسطہ کیوں بنا دیا؟ تو سنیے ہماری درسگاہوں میں جو فلسفہ پڑھایا جاتا اس میں یہ بتایا جاتا اگر دو چیزیں آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہوں اور بیک وقت دونوں سے فائدہ اٹھانا ہو تو بیچ میں کسی وسیلے اور واسطے کی ضرورت پڑتی۔ مثال کے طور پر آپ چائے پینا چاہتے، آپ کا گھر میں شکر بھی ہے، چائے کی پتی بھی ہے، دودھ بھی ہے، پانی بھی ہے، آگ بھی ہے۔ اب آپ نے چائے بنانے کے لیے اگر پانی، دودھ، شکر، چائے کی پتی آگ کے بھڑکتے ہوئے شولوں میں ڈال دیا تو بولیے چائے بن جائے گی؟ کچھ بولیے نہیں بنے گی۔ پھر آپ نے سوچا کہ چائے کی پتی، شکر، دودھ، پانی آگ میں ڈالنے سے چائے نہیں بنی، تو اب ایسا کریں کہ آگ کے بڑے بڑے انگارے لے کر ہم چائے کی پتی میں ڈال دیں، شکر میں ڈال دیں، دودھ میں ڈال دیں، پانی میں ڈال دیں، تو پھر بھی چائے نہ بنے گی۔ پتا چلا آگ کو پانی میں ڈالیے یا پانی کو آگ میں ڈالیے، چائے نہیں بنے گی۔ اب اگر چائے، آگ اور پانی یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہیں اور ایک وقت دونوں سے فائدہ اٹھانا ہے تو نہ تو پانی کو آگ میں ڈالیے نہ آگ کو پانی میں ڈالیے، بلکہ ایسا کیجیے کہ آگ اور پانی کے بیچ میں ایک تیسری چیز لے آئیے جو وسیلہ اور واسطہ بن جائے۔ اب آپ اسے پتیلی کہتے تھے، آپ اسے کوکر کہتے تھے، مگر یہ آگ اور پانی کے بیچ میں تیسری چیز جسے آپ نے وسیلہ بنایا یہ کیسی ہونی چاہیے؟ آپ دوڑے ہوئے لکڑی کی دکان پہ گئے، ایک ٹمبر مارٹ پہ آپ نے جا کے کہا کہ ایک لکڑی کی پتیلی گڑھ دو، دکاندار نے لکڑی کی پتیلی گڑھ دیا، آپ کے حوالے کر دیا، آپ لکڑی کی پتیلی گھر لے کر آئے، آپ نے لکڑی کی پتیلی میں پانی ڈال دیا، چائے کی پتی ڈال دی، شکر ڈال دیا، دودھ ڈال دیا اور اسے گیس سلنڈر پہ چڑھا دیا یا آگ کے اوپر چڑھا دیا، تو بولو چائے بنے گی؟
کیوں؟ اس لیے کہ پانی میں آگ، پانی میں لکڑی کے ساتھ رہنے کی صلاحیت ہے، مگر آگ لکڑی کو جلا دیتی۔ جب آپ نے دیکھا کہ لکڑی کی پتیلی سے کام نہیں چلا تو ایک کاغذ کی دکان پہ گئے، آپ نے کاغذ کی پتیلی بنوا لی، گھر لے کر آئے، اگر آگ پہ چڑھایا تو جل گئی، اور اگر شکر چائے کی پتی پانی دودھ ڈالا تو گل گئی۔ پتا چلا لکڑی کی پتیلی ہے تو کام نہ چلا، کاغذ کی پتیلی ہے تو کام نہ چلا۔ اب آگ اور پانی سے آپ کو فائدہ اٹھانا ہے تو نہ لکڑی کی پتیلی بنائیے نہ کاغذ کی پتیلی بنائیے، بیچ میں وسیلے والی پتیلی ایسی ہونی چاہیے جو آگ کی گرمی بھی جھیل سکے، پانی کی ٹھنڈک بھی برداشت کرے، اب چاہے وہ تانبے کی ہو، پیتل کی ہو، لوہے کی ہو، اسٹیل کی ہو، کسی بھی ایسی چیز کی بنائیے جو آگ کی گرمی بھی جھیل سکے، پانی کی ٹھنڈک بھی برداشت کر سکے۔ اب آپ اس میں پانی ڈال دیجئے، آگ پہ چڑھا دیجئے، آپ کو چائے بن کے تیار مل جائے گی، بلا تسبیح، ہزار بار بلا تسبیح۔ جیسے آگ اور پانی دونوں آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہیں، ایک پر فائدہ اٹھانا چاہو تو بغیر وسیلے کے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ بلا تسبیح اللہ نور ہی نور ہے، انسانیت ظلمت ہی ظلمت ہے۔ ایک انسان کلیجہ پیٹ کے مر جاتا کہ نور الہی سے اسے فائدہ مل جائے، خدا کے نور سے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا تھا۔ اللہ نے چاہا کہ میرے بندے مجھ سے فائدہ اٹھائیں تو خالق کائنات نے اپنے اور بندے کے بیچ میں ایک تیسری ذات کو پیدا کر دیا جو وسیلہ اور واسطہ بن کے آ گئے ہیں۔ اب میں نے عرض کیا ہے وسیلہ اور واسطہ آپ کسے بناؤ گے؟ لکڑی کی پتیلی ہو تو کام نہ چلے گا، کاغذ کی پتیلی ہو تو کام نہ چلے گا۔ اللہ نے اپنے نبی کو اپنے اور بندوں کے درمیان وسیلہ بنایا۔ اگر ہمارے آقا ہماری تمہاری طرح ٹھیٹ بشر بن کے آ جاتے، ہم سے رابطہ ہوتا، رب سے رابطہ نہ ہوتا۔ اگر نوری شکل میں آ جاتے، رب سے رابطہ ہوتا، بندوں سے رابطہ نہ ہوتا۔ اور وسیلہ ایسی چیز کا ہونا چاہیے جو آگ کی گرمی بھی جھیلے، پانی کی ٹھنڈک بھی برداشت کر سکے۔ بلا تسبیح اللہ نے جب اپنے نبی کو وسیلہ بنایا تو نہ ہماری تمہاری طرح ٹھیٹ بشر بنا کے بھیجا، نہ ان کے حقیقی روح یعنی نوری لباس میں بھیجا، بلکہ حقیقت نور کی رکھ دی، لباس بشر کا دے دیا تاکہ ایک ہاتھ سے لیتے جائیں اور دوسرے ہاتھ سے بندوں کو عطا کرتے جائیں۔ حضرات آپ بدم میلاد مصطفیٰ میں آئے، نعرہ لگاؤ تو پوری ایمانی بیداری کے ساتھ لگاؤ۔ جو پست تھے وہ پست ہیں، وہ پست رہیں گے، اور جو مست تھے وہ مست ہیں، وہ مست رہیں گے۔ آپ تو شہنشاہ برداشت سرکار غوث الورا کے مست ہیں، عطائے رسول خواجہ غریب نواز کے مست ہیں، ماہرہ شریف کے آل رسول کے مست ہیں، بریلی شریف کے اعلیٰ حضرت کے مست ہیں، سرکار مفتی اعظم کے مست ہیں، حضور سید العلماء کے مست ہیں۔ اپنی مستی کا ثبوت دیجئے، کوئی بات اچھی لگے تو سبحان اللہ کہیے، ماشاء اللہ کہیے، جلتا بیدار ہو تو نعرہ لگایا کیجئے۔ میں نے عرض کیا تھا اللہ نے اپنے اور بندوں کے بیچ میں ایک تیسری ذات کو وسیلہ بنا کے بھیجا، وہ ذات ہمارے آقا و مولا کی ہے، حقیقت نور کی رکھ دی، لباس بشر کا دے دیا تاکہ ایک ہاتھ سے لیتے جائیں دوسرے ہاتھ سے بندوں کو عطا کرتے جائیں۔ جبھی تو ہمارے اعلیٰ حضرات مجدد دین و ملت آقا نعمت کنز الکرامت فرماتے تھے ادھر اللہ سے واصل ادھر مخلوق میں شامل، خواصل فرد کبرا میں ہے حرف مشدد کا رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے، اور ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہمیں پلاتے یہ ہے۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا کا نام ہی ایسا رکھا جو ان کے کام کا پتہ دے رہا۔ کیسے؟ اب آپ غور کرو، اللہ میں 4 حروف، بولو کتنے؟ غور سے بولو، 4 حروف، اور محمد میں بھی 4 ہی حروف۔ اللہ کا ایک حرف مشدد اور محمد کا بھی ایک حرف مشدد، اور تشدید کا کام کیا ہوتا؟ وہ آگے والے کو پیچھے والے سے ملا۔ اور پھر یہ بھی سنو کہ لا الہ الا اللہ میں 12 حروف تو محمد الرسول اللہ میں بھی 12 ہی حروف، مگر کچھ فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ لا الہ الا اللہ میں ایک جگہ زیر ہے اور محمد الرسول اللہ میں کہیں زیر نہیں۔ تو بزرگوں نے بڑے نفیس نقطے کی بات بتائی، فرمایا
اللہ میں 4 حروف، محمد میں بھی 4 حروف، اللہ کے سارے حروف ایک حرف اللہ میں 1 حرف مشدد، میرے سرکار کے نام میں بھی 1 حرف مشدد، لا الہ الا اللہ میں 12 حروف، محمد الرسول اللہ میں بھی 12 حروف، مگر لا الہ الا اللہ میں ایک جگہ دیر ہے، محمد الرسول اللہ میں کہیں دیر نہیں۔ تو بزرگوں نے فرمایا بات یہ ہے کہ یہ لا الہ الا اللہ کا دیر دنیا کو یہ بتا رہا ہے، اگر تم خالی لا الہ الا اللہ پڑھو گے، لفظ خالی کو ذہن میں رکھیے گا، اگر خالی لا الہ الا اللہ پڑھو گے تو ہمیشہ دیر رہو گے، اگر تمہیں ذبح بننا ہے تو لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ بھی پڑھ لو۔ اور ایک فرق اور بھی، آپ نے کہا اللہ، ذرا کہہ کے دیکھیے، سب لوگ کہیے اللہ، تو جب آپ نے اپنے رب کا نام لیا تو اوپر کا ہونٹ اوپر چلا گیا، نیچے کا ہونٹ نیچے چلا آیا، مگر جب سرکار کا نام لیا آپ نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اوپر کا ہونٹ نیچے جھکا، نیچے کا ہونٹ اوپر اٹھا، اور دونوں نے آپس میں ایک دوسرے کو چوم لیا۔ اب کچھ لوگوں کو چومنے سے چڑک، وہ کہتے ہیں چومنا شرک ہے، چومنا بدعت ہے، چومنا ناجائز ہے، چومنا حرام ہے۔ ایسے لوگوں کو ہمارا نیک مشورہ ہے کہ آپ اپنے اوپر کا ہونٹ پیشانی سے سل لیجئے، نیچے کا ہونٹ کھولی سے سل لیجئے، تاکہ جب میرے آقا کا نام لیجئے تو دونوں ہونٹ آپس میں ایک دوسرے کو چومے نہیں، اور جب ہونٹ کھینچ کے سل کے مارکیٹ میں نکلیں گے تو دنیا کہے گی یہ وہ قوم چلی جا رہی ہے جن کے ہاں چومنا ناجائز و حرام ہے، چومنا شرک و بدعت ہے۔ ارے میرے آقا کا نام ہی ایسا ہے کہ چومنا چاہو تو بھی چومو گے، نہ چومنا چاہو جب بھی چومو گے۔ جبھی تو اعلیٰ حضرت کہتے تھے لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب، منہ میں گل جاتا ہے شہد نایاب، وزن میں ہو کے ہمیں جا بیتاب، اپنے لب چوم لیا کرتے۔ حضرات سرکار کا نام ہی کام کا پتہ دے رہا کہ یہ وہ ذات ہے جو کمتر کو اعلیٰ سے ملانے کے لیے آئی، بندے کو رب تک پہنچانے کے لیے آئی، مخلوق کو خالق تک لے جانے کے لیے آئی۔ ادھر اللہ سے واصل، ادھر مخلوق میں شامل، خاص اس برزخ کبریٰ میں ہے حلف مشدد کا۔ اللہ نے اپنے نبی کو وسیلہ بنا کے بھیجا، میرے آقا وسیلہ بن کے آئے۔ میں نے عرض کیا حقیقت نور کی ہے اور لباس بشر کا ہے۔ اب آپ بتائیے لباس بدلنے سے کیا حقیقت بدل جاتی ہے؟ میں اس ممبر پہ آپ کے سامنے جبہ پہنے بیٹھا ہوں، ابھی رضا اکیڈمی کے آفس میں کرتا پائجامہ پہن کے بیٹھا تھا، اب بستر پہ جاؤں گا تو خالی تہبند اور بنیان جسم پہ ہوگی۔ اب آپ بتائیے عبد المصطفیٰ اب بھی ہوں، رضا اکیڈمی کے آفس میں تھا جب بھی عبد المصطفیٰ تھا، اور جب بستر پہ ہوں گا جب بھی عبد المصطفیٰ ہی رہوں گا۔ بلا تسبیح ہمیں کہنے دیجیے کہ لباس بدلنے سے حقیقت نہیں بدلا کرتی ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کی حقیقت نور کی رکھی ہے، خالی لباس بشر کا دے دیا ہے، تو بشری لباس دے کر کہ ہم نبی کو اپنی طرح بشر کہہ دیتے تھے۔ ہمارے یہاں ایک مرتبہ جماعت آئی، بھات قسم کے لوگ جماعت میں تھے۔ ایک صاحب تو بالکل کالے کلوٹے تھے، ایک صاحب کے چہرے پر چیچک کے بے شمار داغ تھے، ایک لنگڑا کے چل رہے تھے، ایک لولے تھے۔ اور جب بات آئی تو لنگڑے نے کہا رسول اللہ ہماری طرح بشر ماد اللہ، لولے نے کہا رسول اللہ ہماری طرح بشر ماد اللہ، چیچک زدہ نے کہا رسول اللہ ہماری طرح بشر ماد اللہ۔ ہم نے کہا بے تو لنگڑا ہے کیا ماد اللہ سرکار بھی اسی طرح تھے، تو لنگڑا ہے کیا ماد اللہ سرکار بھی اسی طریقے سے تھے۔ کہنے لگا کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ اللہ نے کہا قل انما انا بشر مثلکم، نبی ہماری طرح بشر ہے۔ اللہ نے کہہ دیا جیسے ان کے چہرے پر 2 آنکھ ہیں ویسے ہمارے چہرے پر 2 آنکھ ہے، جیسے ان کے منہ میں دانت ویسے ہمارے منہ میں دانت، جیسے وہ ہیں ویسے ہم ہیں، جیسے ہم ہیں ویسے وہ ہیں۔ ہم نے کہا اگر سارا مقابلہ 2 آنکھ اور دانت ہی کے ذریعے ہے تو نبی ہی کے مقابلے میں کیوں کھڑے ہو؟ کبھی کسی گدھے کے سامنے کھڑے ہو جاؤ اور کہو جیسے تیرے چہرے پر 2 آنکھ ہیں ایسے میرے چہرے پر 2 آنکھ ہے، جیسے تیرے منہ میں دانت ویسے میرے منہ میں دانت، جیسا تو ہے ویسا میں ہوں، جیسا میں ہوں ویسا تو ہے۔ کہنے لگے مولانا آپ نے ہم کو اتنا گھٹیا کیسے سمجھ لیا کہ گدھے کے مقابلے میں کھڑا کرنے لگے؟ ہم نے کہا اگر تو اتنا گھٹیا نہیں ہے کہ گدھے کے مقابلے میں کھڑا کیا جائے تو اتنا بڑھیا کیسے ہو گیا ہے کہ محبوب خدا کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے؟ حضرات آپ غور کر،
اگر نام ایک جیسا ہو تو یہ ضروری نہیں کہ حقیقت ایک جیسی ہو جائے۔ مثال کے طور پر آپ ایک مٹھائی کی دکان پر پہنچے، آپ نے دیکھا کہ بہت شاندار لڈو بنا ہوا، دکاندار سے آپ نے کہا 250 گرام لڈو دے دو، دکاندار نے لڈو آپ کو دیا مگر ہتھیلی پر نہیں ہے، کاغذ پہ رکھ کے آپ کو دیا، آپ نے لڈو کھا لیا، کاغذ کو آپ نے نالی کے قریب کوڑے کے ڈھیر پہ پھینک دیا۔ یہ آپ نے جسے پھینکا اس کا نام کاغذ ہے۔ اگر بشر برابر تو کاغذ بھی برابر ہونا چاہیے۔ ایک کاغذ تھا جس پہ آپ کو مٹھائی دی گئی تھی، مٹھائی آپ نے کھا لیا، کاغذ کو نالی کے قریب پھینک دیا، مگر ایک کاغذ اور بھی ہے جو آپ کی جیب میں رکھا ہوا ہے، جسے آپ آہنی تجوری میں رکھتے ہیں، جسے بینک میں لے جا کے جمع کرتے ہیں۔ اگر بشر برابر تو کاغذ بھی برابر ہونا چاہیے۔ کل سے ایسا کیجیے کہ نالی کے قریب جو کاغذ پڑا ہو اسے اٹھائیے اور اسٹیٹ بینک کے مینیجر کے پاس لے جائیے، ان سے کہیے حضرت ہمارے یہاں امیر جماعت آئے تھے، وہ کہہ رہے تھے نام ایک جیسا ہو تو حقیقت ایک جیسی ہو، بشر برابر تو کاغذ بھی برابر ہونا چاہیے۔ یہ کاغذ لے کے آیا ہوں، جمع کر لیجیے۔ اسٹیٹ بینک کا مینیجر سر سے پیر تک آپ کو دیکھے گا اور کہے گا ایسا لگتا دماغ کا کوئی اسکرو ڈھیلا ہو گیا ہے، اس کو بریلی کے پاگل خانے میں پہنچاؤ، جب وہاں یہ صحت مند ہو جائے تب دوبارہ بمبئی میں یہ آئے، اس لیے کہ اگر دماغ صحیح ہوتا تو ایسی بات نہ کرتا۔ آپ نے کہا مینیجر صاحب آپ جسے جمع کرتے ہو وہ بھی کاغذ ہے، ہم جسے لے کر آئے وہ بھی کاغذ ہے، اور ہمارے یہاں حضرت جی نے کہا ہے نام ایک جیسا ہو تو حقیقت ایک جیسی ہوتی ہے، بشر برابر تو کاغذ بھی برابر ہونا چاہیے۔ مینیجر نے کہا اگر یہی بات ہے تو سن لو، یہ بھی کاغذ ہے جو ہم جمع کرتے ہیں وہ بھی کاغذ ہے، مگر دونوں کاغذوں میں فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ یہ ایسا کاغذ ہے جس پہ بھارت کی گورنمنٹ نے مہر لگا دیا ہے، انڈیا کی حکومت نے مہر لگا دیا ہے، اور انڈیا کی حکومت جس کاغذ پہ مہر لگا دے وہ اور کاغذوں سے ممتاز ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں اگر دنیا کی پریشانیوں سے بچنا ہے تو بھارت کی حکومت نے جس کاغذ پہ مہر لگایا ہے اسے سنبھال کے جیب میں رکھو، آہنی تجوری میں رکھو، بینک میں رکھو کہ خدا نہ خواستہ اگر قحط پڑ جائے تو مہنگا سے مہنگا کھانا آپ خرید کے کھا لو گے، پانی خرید کے پی لو گے، علاج کرا لو گے، اور اگر آپ کے پاس یہ نوٹ رہے گا تو یہ دنیا کی نعمتیں آپ کو کھلائے گا، دنیا کا پانی آپ کو پلائے گا۔ ہمیں کہنے دیجیے انڈیا کی حکومت نے جس کاغذ پہ مہر لگا دیا وہ سارے کاغذوں سے ممتاز ہو گیا، تو ہمارے آپ کے آقا و مولا جب ربیع النور کی 12ویں تاریخ کو اس دنیا میں تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے پشت مبارک پر مہر نبوت لگا دی تھی۔ اب آپ اندازہ لگاؤ بھارت کی حکومت جس کاغذ پہ مہر لگا دے جب وہ سارے کاغذوں سے ممتاز ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے جس بشر پہ مہر لگا دیا کیا ہماری تمہاری طرح بشر ہوں گے؟ اسی لیے تو ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ بھارت کی حکومت نے جس کاغذ پہ مہر لگایا ہے اسے جیب میں رکھو، آہنی تجوری میں رکھو، بینک میں رکھو، وہ گنگو جمن کا پانی پلائے گا، دنیا کی نعمتیں کھلائے گا، اور پروردگار عالم نے جس بشر پہ مہر لگایا ہے انہیں جیب میں نہیں، آہنی تجوری میں نہیں، بینک میں نہیں، اپنے دل کی تجوری میں رکھ لو۔ اگر تمہارا سینہ ان کے عشق کا مدینہ بن گیا تو انڈیا کا مہر لگا ہوا نوٹ تمہیں گنگا جمنا کا پانی پلائے گا، اور جس بشر پہ اللہ نے مہر لگایا ہے وہ تمہیں کوثر کا جام پلائیں گے، جنت کی نعمتیں کھلائیں گے، جہنم سے بچا کے جنت میں لے جائیں گے۔ لیے حضرات اللہ تعالیٰ کے نبی کو اپنی طرح بشر نہیں کہنا چاہیے، ارے بولو کہنا چاہیے، مگر کتنے دریدہ دہن ہے یہ وہاں جو سرکار کے کندھے سے کندھا ملاتے ہیں، ہمارے نبی کی برابری کا دعویٰ کرتے۔ اللہ کہتا ہے میرا نبی جو تمہیں دے اسے لے لو، اور جس سے منع فرما اسے رک جاؤ۔ مولا تو نے اپنے نبی کو وسیلہ بنا کے بھیجا، اور پھر آپ یہ غور کریں کہ آج دارالعلوم دیوبند کے صدر دروازے پر آپ جا کے دیکھیں تو وہاں ایک حدیث لکھی ہوئی، اللہ یوتی وانا قاسم، اللہ عطا فرماتا ہے اور رسول بانٹتے ہیں، انا قاسم میں بانٹتا ہوں۔ کیا کبھی آپ نے سوچا کہ جب دنیا بھر میں یہ کہتے ہیں نبی سے نہیں مانگنا چاہیے، نبی کو کوئی اختیار لکھ، تو اس حدیث کو انہوں نے دارالعلوم دیوبند کے گیٹ پہ کیوں لکھا
اس لیے کہ دارالعلوم دیوبند کے بانی تو حاجی عابد علی مرحوم تھے، جو سنی عقیدے کے تھے، نظر و نیاز فاتحہ میلاد کرتے تھے، بعد میں غاصبانہ طریقے سے قاسم نانوتوی نے قبضہ کیا۔ اب یہ وہابی لوگ ان قاسم نانوتوی کو دارالعلوم دیوبند کا بانی مانتے ہیں، اور اس حدیث میں چونکہ لفظ قاسم آیا ہے تو نبی کی محبت میں نہیں، اپنے مولانا قاسم نانوتوی کی محبت میں اس حدیث کو انہوں نے دارالعلوم دیوبند کے صدر دروازے پر لکھ دیا۔ ہم کہتے ہیں کاش تم نے نبی کی محبت میں حدیث لکھی ہوتی تو کیا عالم ہوتا۔ یہیں سے بات سمجھ میں آ گئی کہ محبت تم بھی کرتے ہو، محبت ہم بھی کرتے ہیں، فرق یہ ہے دیوبند کے مولانا قاسم نانوتوی سے تم محبت کرتے ہو اور مدینے کے آقا۔ سامعین کرام، ایک زبردست کتاب تمہید ایمان جو 56 صفحات پر مشتمل ہے، امام اہل سنت امام احمد رضا قادری بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تصنیف فرمائی ہے۔ اس میں قرآن مجید کی آیتوں کی روشنی میں ایمان کی حقیقت کا شاندار بیان ہے۔ حضور کی محبت ایمان کی شرط ہے۔ حضور کے گستاخوں سے محبت میں آخرت کی بربادی ہے۔ صرف زبان سے اسلام کا دعویٰ کافی نہیں۔ اس طرح کے نہایت اہم عنوانات پر قرآن کی آیتوں اور حدیث پاک سے بھرپور دلیلیں پیش کی گئی ہیں۔ آپ ہندوستان میں کہیں بھی ہوں، اس کتاب کو گھر بیٹھے آدھی قیمت میں حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ کتاب چاہیے تو اپنے موبائل میں کتاب لکھ کر یا انگریزی کا صرف ایک حرف کے لکھ کر 8080 430 440 پر SMS کیجیے۔ کتاب کا نام دوبارہ سنیں، تمہید ایمان۔ کچھ اہم کتابوں کی فہرست اسی ٹریک کے فولڈر میں موجود ہے یا ہماری ویب سائٹ albarkat.net پر دیکھ سکتے ہیں۔ حضرات، ابھی حضرت مولانا عبد المصطفیٰ صاحب نے بڑی تفصیلی اور بہت اچھی تقریر فرمائی۔ اس میں ایک حوالہ جو انہوں نے سعودی کتاب کا دیا، رہنمائے حج و عمرہ و زیارت مسجد نبوی، اس میں ان نجدیوں نے، پوری وہابی مولویوں نے میٹنگ کر کے وہ کتاب نکالی اور سعودی حکومت نے اس کو چھاپا ہے، جس میں ابھی آپ نے پڑھ کے سنایا کہ کسی نے اپنے اور خدا کے درمیان کسی کو سفارشی بنایا، اسے پکارا، اس سے شفاعت کی درخواست کی، اس پر بھروسہ کیا تو وہ باجماع امت کافر ہو گیا۔ یہ بہت ہی گندا اور گھناؤنا عقیدہ ہے۔ حضور کی شفاعت کا مطلقاً انکار یہ خود کفر ہے، اور پوری امت کو باجماع امت کافر قرار دینا یہ بہت کھلا ہوا کفر ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے، من قال لاخیہ کافر فقد باء بها احدهما، جس آدمی نے کسی کو کافر کہا اور وہ کافر نہیں ہے تو اس کا کفر اس کی طرف پلٹے گا۔ تو اب یہ ساری امت کو جو شفاعت رسول کی ماننے والی ہے، قائل ہے، کافر کہہ کے یہ نجدی اس کفر کا توق اپنے گلے میں ڈال چکے۔ بولو، ڈال چکے کہ نہیں ڈال چکے؟ اور ظاہر بات ہے کہ یہ حرمین شریفین کے علماء یہ اس کفر کو اپنے گلے کا جب توق بنا چکے تو اب ان کے کفر میں کوئی شبہ نہیں رہا، لہذا ان کے پیچھے جو نماز پڑھے گا وہ نماز تو اس کی رائے گاہ ہوگی ہی، اور جو ان کو صحیح العقیدہ سمجھتے ہوئے، مسلمان سمجھتے ہوئے نماز پڑھے گا تو ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ حضرات، 1 منٹ کی بات میں یہ عرض کرتا ہوں، میں تقریر کر دیتا، اگر ٹائم ہوتا تو آپ کے دل کی ایک کلی کھلاتا اس سلسلے میں۔ مسجد نبوی شریف میں محراب شریف کے اوپر ایک حدیث شریف لکھی ہوئی ہے، مسجد نبوی شریف میں لکھا ہوا ہے، اس میں
شفاعتی یوم القیامت حق فمن لم یؤمن بها لم یکن من اہلها. سبحان اللہ. یعنی میری شفاعت قیامت کے دن حق ہے، جو اس پر ایمان نہیں لائے گا اسے شفاعت کا کوئی حصہ نہیں ملے گا. تو ان بے ایمانوں کو شفاعت رسول کا کوئی حصہ نصیب بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ حضور کی شفاعت کے اس طرح کے منکر ہیں. ایک اور حدیث شریف کا جملہ وہاں پر اسی مسجد نبوی شریف میں لکھا ہوا ہے، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، یعنی میری امت کی شفاعت، میری شفاعت میری امت کے بڑے بڑے گناہگاروں کے لیے ہے. تو یہ نجدی حکمراں آج بھی ان حدیثوں کو دور نہیں کر سکے مسجد نبوی شریف سے. یہ میرے رسول کا معجزہ ہے، ان کا باپ بھی وہاں سے ہٹا نہیں سکا. تو یہ کتابوں میں لکھ رہے ہیں کہ نبی کی شفاعت کو بھروسہ رکھنے والا کافر ہے، اور یہ حدیثیں دو لکھی ہوئی ہیں وہاں پر مسجد نبوی شریف میں. آپ بھی جائیے، اللہ توفیق بخشے ہمیں آپ سب کو بار بار حاضری ہو. تو آپ دیکھیں صحیح بھائی، آپ نے بھی دیکھیے دونوں کتابیں، یہ دونوں حدیثیں. اور عبد المصطفیٰ صاحب آپ نے بھی دیکھی نا. اور جتنے بھی حجاج کرام اور زائرین طیبہ جاتے ہیں سب دیکھتے ہیں. میرے سرکار نے فرمایا، اور ایک غضب کیا، غضب یہ کہ حضرت امام نبوی مسلم شریف کی شرح میں باب باندھتے ہیں. نبوی شریف میں باب و زیارت قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان نزدیک گستاخوں نے اس عنوان کو بدل کے باب و زیارت المسجد النبوی کر دیا. اور اس رہنما حج و عمرہ میں زیارت مسجد نبوی لکھا ہے. نبی کے روضے کی نیت سے، زیارت کی نیت سے نبی قبر انور کی یا روضہ پاک کی یہ ناجائز سمجھتے ہیں سفر کرنا، اور زیارت مسجد نبوی کی نیت سے سفر کرنے کو یہ جائز کہتے ہیں، اور روضہ رسول کی نیت سے سفر کرنے کو ناجائز سمجھتے ہیں. حالانکہ اللہ کے رسول نے بہت سی حدیثوں میں اہل ایمان کو مسجد نبوی شریف کے بجائے اپنی قبر انور کی زیارت کی ترغیب دی ہے. ایک منٹ میں آپ کو ایک دو حدیث کے جملے آپ کو سنا دوں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من زار قبری وجبت لہ شفاعتی. زندہ دلی سے بولو سبحان اللہ. جس نے میری قبر انور کا دیدار کر لیا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی. ایک اور حدیث میں سرکار نے فرمایا، من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری قبر انور کا دیدار کر لیا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی. ایک اور حدیث میں سرکار نے فرمایا، من زار تربتی فقد حلت لہ شفاعتی، جس نے میری قبر انور کا دیدار کر لیا اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو گئی. ایک اور حدیث کے الفاظ، من زار قبری فقد حلت لہ شفاعتی، جس نے میری قبر انور کا دیدار کر لیا اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو گئی. تو نبی کی شفاعت زیارت قبر انور کرنے والے کے لیے حلال ہے، اور جو اس زیارت کو ناجائز سمجھے اس کے لیے حرام ہے. واجبی نتیجہ نکلا کہ اس کے لیے بولو کہ حرام ہے کہ نہیں ہے، تو اس کے لیے حرام ہے. اللہ کے حبیب نے یہ بھی فرمایا، من زارنی بعد وفاتی کمن زارنی فی حیاتی، جس نے میری زیارت کی میرے وصال کے بعد گویا کہ اس نے میری ظاہری حیات میں دیدار کر لیا. اور ایک اور حدیث میں ترمذی شریف کے اللہ کے حبیب نے فرمایا، مرانی فقد را الحق فإن الشیطان لا يتمثل بی، جس نے مجھے دیکھا اس نے بلا شبہ مجھے دیکھ لیا کہ شیطان میری صورت میں آ ہی نہیں سکتا. سامعین کرام، ایمان و عقیدے کو مضبوط کرنے والی ایک اہم کتاب جاء الحق مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھی ہے، جو 712 صفحات پر مشتمل ہے. اس کے پہلے حصے کے کچھ مضامین اس طرح ہے: تقلید کا مطلب کیا ہے، تقلید کس پر واجب ہے، قرآن و حدیث سے تقلید کا ثبوت، تقلید پر اعتراضات کے جوابات، چاروں مذہب حق ہونے کا مطلب کیا ہے، قرآن و حدیث سے علم غیب کا ثبوت، علم غیب کا انکار کرنے والوں سے سوالات، علوم خمسہ کی بحث، حاضر و ناظر کا ثبوت،
اور اس پر اعتراضات کے جوابات، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بشر کہنے کی بحث، یا رسول اللہ پکارنے کا ثبوت، اولیاء و انبیاء سے مدد مانگنے کا ثبوت، بدعت کا مطلب کیا ہے اور اس کی قسمیں، ہر بدعت بری نہیں، میلاد شریف کا ثبوت، بزرگان دین کی یادگار منانا اور دن مقرر کرنا، کھڑے ہو کر میلاد پڑھنا، فاتحہ تیجا 10واں اور 40ویں کا ثبوت، نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا، اولیاء کے مزارات پر گنبد بنانا، مزارات پر پھول ڈالنا، چادر چڑھانا، چراغاں کرنا، قبر پر اذان دینا، معانقہ عید یعنی عید کے روز گلے ملنا اور نماز کے بعد مصافحہ کا ثبوت، بزرگوں کے عرس منانے کا ثبوت اور اس پر اعتراضات کے جوابات، اولیاء اللہ کے نام پر جانور پالنا، تبرکات کی تعظیم کرنا، عبد النبی عبد الرسول نام رکھنا، کن لوگوں سے حساب قبر نہیں ہوتا، قضائے عمری پڑھنے کی ترکیب اور فائدہ، اذان میں انگوٹھے چومنے کا ثبوت، جنازے کے آگے کلمہ یا نعت بلند آواز سے پڑھنے کا بیان، دیوبندی اور اسلامی عقائد میں فرق، انبیاء گناہوں سے پاک ہیں، غیر مقلدوں کا رد، 20 رکعت تراویح کا ثبوت، ایک دم 3 طلاق سے 3 طلاق ہو جاتی ہے۔ سامعین کرام، اسی طرح دوسرے حصے میں کچھ مضامین اس طرح ہیں: حدیث صحیح، حسن اور ضعیف کا بیان، حدیث ضعیف مقلد کو مضر نہیں، یعنی مقلد کو اس سے فرق نہیں پڑتا، مگر غیر مقلد کے لیے موت ہے، اس کی وضاحت، نماز میں کانوں تک ہاتھ اٹھانے کا ثبوت، ناف سے نیچے باندھنے کا ثبوت، نماز میں بسم اللہ اور آمین آہستہ پڑھنے کا ثبوت، امام کے پیچھے قرات نہ کرنے کا ثبوت، 80 صحابہ کرام مقتدی کے قرات پڑھنے کے خلاف ہیں، رفع یدین نہ کرنے کا ثبوت، وتر 3 رکعت ہیں، قنوت نازلہ منع ہے، نمازیں جمع کرنا منع ہے، حضرت امام اعظم کے فضائل، تقلید کی اہمیت، صحابہ کرام مقلد کیوں نہ تھے، اس طرح بے شمار مسائل کا قرآن و حدیث کی روشنی میں ایسا زبردست ثبوت پیش کیا گیا ہے کہ مخالف لاجواب ہو جائے گا اور کبھی سر نہ اٹھا سکے گا۔ اس کتاب کا ہر گھر میں رہنا ضروری ہے۔ کتاب کا نام دوبارہ سنیے، جاء الحق۔ آپ ہندوستان میں کہیں بھی ہوں، اس کتاب کو گھر بیٹھے آدھی قیمت میں حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ کتاب چاہیے تو اپنے موبائل میں لکھیں کتاب، یا انگریزی کا صرف ایک حرف لکھیں کہ، اور 80 430 440 پر SMS کر دیں۔